کیا پیشاب میں خون کا آنا خود بخود ختم ہو سکتا ہے؟ کیا گردے کا کینسر صرف بوڑھوں میں ہوتا ہے؟ کیا بغیر درد کے گردے کا کینسر ہو سکتا ہے؟ کیا سی ٹی اسکین نقصان دہ ہے اور اس سے کینسر پھیل سکتا ہے؟ کیا کینسر کا مطلب موت ہے؟ جانیے ان سوالات کے جواب اور بہت کچھ آج کی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا اپنا ڈاکٹر احمد رضا بھٹی، کنسلٹنٹ یورولوجسٹ اینڈ میل سیکسول ہیلتھ اسپیشلسٹ۔ آج ہم بات کریں گے سم myth اباؤٹ رینل کینسر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پریویس ویڈیو میں ہم نے بات کی کڈنی کینسر کی پریزنٹیشن، کہ کیسے پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے، تو یہ ویڈیو اس سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ اگر آپ نیو ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کا آپ کو بر وقت پتہ لگ سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ درد نہیں تو مسئلہ نہیں، تو یاد رکھیں گردے کا کینسر اکثر درد نہیں کرتا، اور اگر اس میں خون کا لوتھڑا آنے کی وجہ سے رکاوٹ ہو تو یا میس ایفیکٹ بہت زیادہ ٹیومر بڑا ہو جائے تو درد ہو سکتا ہے، نہیں تو عموماً بغیر درد کے کینسر پھیلتا ہے۔ دوسرے لوگ خیال کرتے ہیں کہ نوجوان لوگوں کو کینسر نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے یہ 60s کی بیماری سمجھی جاتی تھی، لیکن اب ینگ لوگ 30 اور 40 کی ایج میں پریزنٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ عموماً یہ مسئلہ جوانوں کا نہیں ہے لیکن نوجوانوں میں ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پیشاب میں خون کا آنا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں پیشاب میں خون کا آنا کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یورولوجسٹ اس کو ریڈ فلیگ سمٹم یعنی کہ ایک خطرناک علامت سمجھتے ہیں۔ تو پیشاب میں خون کا آنا سمپل یو ٹی آئی سے لے کر گردے کے کینسر تک کے مختلف مسائل ہو سکتے ہیں، تو کبھی بھی اس کو نظر انداز نہ کریں۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سی ٹی اسکین نقصان دہ ہے، اس سے کینسر پھیل سکتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج کل کی جو لیٹسٹ مشینیں ہیں جس میں کنٹرول ریڈیشنز ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر حسب ضرورت یعنی کہ جب شدید ضرورت محسوس ہوتا ہے تو آپ کو یہ سی ٹی اسکین تجویز کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے گردے میں ٹیومر آ رہا ہے تو اس کی مکمل تفصیل جاننا ضروری ہے۔ ٹیومر کا سائز کیا ہے، گردے کے کس حصے پر پایا جاتا ہے، اور یہ کہیں پھیل تو نہیں گیا، تو اس کے لیے سی ٹی اسکین ضروری ہے۔ کینسر کا مطلب موت نہیں، کیوں کہ اکثر جب پیشنٹ کو یا ان کے لواحقین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گردے میں ایک رسولی، ٹیومر یا کینسر کا شبہ ہے، تو ایک نیچرل فینومنا ہے جس کے تحت پیشنٹ یا اس کے لواحقین پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ سب قابل علاج ہے، کیونکہ اس میں پیشنٹ کی 3 مختلف فیزز آتی ہیں، موسٹلی ڈینائل فیز میں چلے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹیں دوبارہ چیک کریں، کسی اور کی تو نہیں آ گئیں، ہم دوبارہ رپورٹس کروا لیتے ہیں۔ ڈینائل فیز کے بعد دین پیشنٹ ڈپریشن میں جاتا ہے، ڈپریشن کے یار مسئلہ ہو گیا، میں اس کا یہ ناقابل علاج ہے، میری تو اب زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ دین ایکسیپٹنس، وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، ایک حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس سے مجھے لڑنا ہے۔ اور ڈاکٹر کے ساتھ جب آپ ملتے ہیں تو کمیونیکیٹ کریں، چوز ویل، ایک ڈاکٹر اچھے طریقے سے آپ سمجھیں، سوچیں، پھر ان کے پاس جائیں۔ دین کنیکٹ ود یور ڈاکٹر، دین کمیونیکیٹ ود یور ڈاکٹر۔ ڈاکٹر سے کمیونیکیٹ کر کے آپ پوچھیں کہ آپ کی بیماری کی حقیقت کیا ہے، آپ کا مسئلہ اگر ہے تو کتنا ہے اور کتنا پھیلا ہوا ہے، تاکہ آپ میوچل ایک لائن آف ایکشن ڈرا کریں جس میں آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا طریقہ علاج اپنانا ہے۔ تو یاد رکھیں بر وقت تشخیص ہی بہترین علاج کی ضامن ہے۔
کسی بھی بیماری کو نظر انداز نہ کریں۔ تو یاد رکھیں، کسی بھی بیماری کو نظر انداز نہ کریں، اور اگر آپ کو ریسنٹلی کڈنی کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو فوراً کسی مستند یورولوجسٹ سے رابطہ کریں، اور اس سلسلے میں اگر ہماری خدمات حاصل کرنا چاہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے ہماری آن لائن اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں، اور ہمیں فزیکلی بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ نے کہا۔